السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب صلوات اللہ. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے منسوب ایک حدیث شریف ہے جس کے سلسلے میں دن کی تقریر میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اس وقت پھر اسی حدیث شریف کو بطور عنوان اخذ کرتے ہوئے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس حدیث شریف میں رسول اللہ نے مولائے کائنات کی محبت کو مومن کی زندگی کے لیے بطور سرلوح قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ عنوان زندگی مولائے کائنات کی محبت ہونا چاہیے اور ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کتاب پر کوئی عنوان لکھا ہوتا ہے تو عنوان دیکھتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا بیان ہونے والا ہے. وہ یا تو مستقیماً مربوط ہوتا ہے اپنے عنوان سے، یا غیر مستقیم مربوط ہوتا ہے اپنے عنوان سے، جو بھی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات بحث سے خارج ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے عنوان سے مربوط نہیں ہے.
جو لوگ تھیسز لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایگزامنرز یا داورس جب بیٹھتے ہیں تو انہی باتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز عنوان سے خارج ہے۔ اب مومن کی کتاب زندگی کا عنوان ہے مولائے کائنات کی محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک جتنی چیزیں ہماری زندگی میں رونما ہو رہی ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مولائے کائنات کی محبت سے مربوط ہونا چاہیے، اور اگر وہ مربوط ہے تو ہماری زندگی عنوان کے تحت گزر رہی ہے، اور اگر مربوط نہیں ہے تو ہماری زندگی عنوان کے باہر ہے، خارج از موضوع ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ عظیم مسئلہ ہے کہ اس پر گفتگو کرنا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سخت ہے یہ مرحلہ، جیسا کہ دن میں بھی عرض کیا کہ جتنی بحث آگے بڑھے گی اتنا اور سخت ہوتا جائے گا کہ انسانوں کی کتاب کا عنوان نہیں بنایا، مسلمانوں کی کتاب کا عنوان نہیں بنایا، بلکہ مومن کی کتاب کا عنوان بنایا ہے۔ یعنی خود یہ انتخاب الفاظ پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ کوئی رابطہ ہے ایمان اور محبت علی میں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خود چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی لا یقاس بناحت کی اس میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قیاس کسی سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی گفتگو عام لوگوں جیسی گفتگو نہیں ہے۔ اور یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ایک جملہ آپ کے سامنے بھی عرض کروں کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی کوئی چیز کسی اعتبار سے محدود نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، نہ ان کا کلام محدود ہے، نہ ان کے افعال محدود ہیں، حتیٰ یہ وہ گھرانہ ہے کہ نہ اس کو آپ زمان میں محدود کر سکتے ہیں نہ مکان میں محدود کر سکتے ہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر میں گفتگو کروں آپ کے سامنے تاکہ بچے اور محسوس کر پائیں، بزرگوں سے پوچھ لیں گے۔ کسی اعتبار سے کوئی چھوٹا واقعہ اگر آپ کی نظر میں ہو لیکن محدود نہیں ہے، کیونکہ اگر محدود ہو جاتا تو یہ قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، اگر اہل بیت علیہم السلام کا کوئی جملہ یا کوئی واقعہ محدود ہو زمان و مکان کے اعتبار سے تو لن یفترقا حتی یرد الحوض کا معنی ختم ہو جائے گا، کہ جو رسول اللہ فرما رہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی کیا کہ جو انداز قرآن ہے وہ انداز اہل بیت ہے، جو انداز اہل بیت ہے وہ انداز قرآن ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت محدود نہیں ہے کہ نہیں ہے، اگر قرآن مجید کی کوئی فکر محدود نہیں ہے کہ نہیں ہے، اگر قرآن مجید کا کوئی جملہ محدود نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اہل بیت علیہم السلام کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی لمحے حیات اہل بیت کسی بھی اعتبار سے محدود نہ ہو، اور نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں جتنی بھی احادیث ہیں، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ترقیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن کسی جملے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا آج تک کہ مثلا یہ بات جو اہل بیت علیہم السلام نے کہی تھی یہ اس دور کے لیے تھی، آج اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر کتنی تھیوریز باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، کتنے لوگوں نے نظریات بیان کی، یہ ختم ہو گئے۔ آج کے زمانے میں کہ ترقی آگے بڑھ گئی، نظریہ پرانا ہو گیا، اب کوئی سننے پر تیار نہیں ہے اسے۔ لیکن کلام اہل بیت کا معجزہ یہ ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، نہ فقط یہ کہ فرسودہ، جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے نہ فقط یہ کہ فرسودہ نہیں ہوتا بلکہ اور واضح ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جتنی ترقی آگے بڑھتی جاتی ہے، اتنا اور واضح اور روشن ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی خطابت کے انداز آپ سمجھے کر نہیں، یہ بالکل ایسی چیزیں ہیں جو آج اس زمانے میں ثابت ہو چکی ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہاں کہا کہ نہیں کہا، لیکن ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں، اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے، جناب امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر ہمارے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ امام کاظم سلام اللہ علیہ، ان کی شہادت 183 ہجری میں ہے۔ آج اس زمانے میں ان کی حدیث پر پی ایچ ڈی کی گئی اور یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹی سے ریکگنائز ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ وہ بات جو اس وقت کہی گئی تھی وہ اتنی عمیق تھی، توجہ کیجئے، وہ اتنی گہری تھی کہ آج اس زمانے میں قابل ہے کہ اس پر ریسرچ کی جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور کبھی اگر انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں عرض کروں گا وہ حدیث آپ کے سامنے جو امام کاظم سلام اللہ علیہ نے فرمائی، وہ ساری حدیث اسی طریقے کی ہیں ان کی۔ تو جتنا بھی زیادہ آپ سوچتے چلے جائیں، جتنا بیان کرتے چلے جائیں، جتنا فکر کرتے چلے جائیں، اتنا نئے نئے گوشے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کی کیفیت ہے اور یہی اہل بیت علیہم الصلوۃ کی کیفیت ہے کہ نہ ان کا کلام پرانا ہوتا ہے، نہ ان کی سیرت پرانی ہوتی ہے، ان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فرسودہ ہو جائے۔ اب رسول اللہ اس کیفیت میں فرما رہے ہیں، آپ سوچیں کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، دو جملے ہیں، کتنے آسان سے محسوس ہو رہے ہیں لیکن کتنے سخت ہے اگر انسان سوچے اس پر۔ میں دن میں گفتگو کر رہا تھا کہ جہاں مومنین کے صفات بتائے قرآن مجید نے، اور مومنین کے صفات یعنی ان صفات کا حامل ہو تو مومن، یہی تو ہوگا نا۔ جیسے سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا تھا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ آیات الہی کو سن کے الجھتے نہیں ہیں، یا اگر میں نہیں کہنا چاہتا ممبر کے ادب کے خلاف ہے کہ یہ لوگ آیات الہی کو سن کے بور نہیں ہوتے، نہیں، بلکہ ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ توجہ کریں آپ، اب اس پر اگر گفتگو ہو تو کتنا کچھ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں وہ علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر اعتماد کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ اب جب انسان اس معنی پر اور قرآن کے اس آئینے میں مومن ہو جائے، اب اس کی پیشانی پر دیکھو لکھا ہوگا حب علی بن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا حب علی ابن ابی طالب۔ یعنی میں یہ عرض کروں کہ اگر انسان کے اندر، توجہ کیجئے، اگر انسان کے اندر محبت علی ابن ابی طالب پیدا ہو تو محال ہے کہ خدا کی یاد پر دل نہ لرز جائے۔ توجہ کریں، چونکہ پیغمبر نے ساتھ قرار دیا ہے دونوں کو، یہ محال ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر انسان کے اندر مولا کائنات کی محبت ہو تو محال ہے کہ جب وہ یاد خدا آئے تو اس کا دل لرز نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو محبت پر توجہ کرو۔ اگر انسان کے اندر مولا کائنات کی محبت ہے تو محال ہے کہ آیات الہی سے اس کے ایمان میں زیادتی نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ دیکھیے محبت، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سامنے، بہت ہی طولانی موضوع ہے۔ محبت کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جو کہنے سے ہو جائے یا نہ کہنے سے نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ فلاں سے محبت کیجئے، آپ نے کہا بسم اللہ کر لی، یہ ناممکن ہے یہ چیز۔ یا ہم آپ سے کہیں گے فلاں سے محبت نہ کریے، آپ نے کہا آج سے نہیں کریں گے،
یہ نہیں ہو سکتا، یہ بس امکان نہیں ہے اس چیز کا، یا بلکہ یوں کہوں کہ یہ ایک فعل اختیاری نہیں ہے بلکہ فعل غیر اختیاری ہے۔ اور یہ وہ معروف جملہ جو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے، یعنی محبت عکس العمل ہے کسی چیز کا۔ توجہ کریں، میں آپ سے کہوں گا ایک ایسے انسان کا نام لو جسے آپ جانتے ہی نہیں، ہمارے گاؤں کا رہنے والا، یا ایران میں کسی آیت اللہ کا نام لو آپ جانتے نہیں، آپ سے پوچھو آپ کو ان سے محبت ہے؟ حد ہو گئی، ہم جانتے ہی نہیں، ان سے محبت کہاں سے ہوگی؟ ان سے ہو پلٹ کے میں آپ سے کہوں کہ فلاں صاحب جو وہاں پہ ہے کسی کا نام لوں، آپ کو ان سے نفرت ہے؟ آپ کہیں گے پھر وہی نفرت، میں جانتا ہی نہیں وہ کون ہے تو نفرت کیسی؟ کاش میرا مجمع میری بات کو محسوس کر لے کہ میں جانتا ہی نہیں وہ کون ہے تو نفرت کیسی؟ یعنی محبت اور نفرت دونوں نتیجہ ہیں معرفت کا۔ بھئی اگر کسی کی معرفت نہ ہو تو نہ محبت پیدا ہوگی نہ نفرت پیدا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محبت اور آل محمد۔ یعنی کسی سے محبت کا ہونا معرفت پر دلیل ہے، کسی سے دشمنی کا ہونا معرفت پر دلیل ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو نہ محبت ہوگی نہ دشمنی ہوگی، نہ دوستی ہوگی نہ دشمنی ہوگی۔ آپ فلاں انسان کے دوست ہیں کہ مجھے جانتا ہی نہیں، آپ فلاں انسان کے دشمن ہیں کہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ یعنی جاننا اور پہچاننا، علم رکھنا اور معرفت پیدا کرنا پہ دو نتیجے نکلیں گے، یا محبت ہوگی، دوستی ہوگی، یا دشمنی ہوگی۔ یعنی دوستی اور دشمنی متفرع ہے محبت پر، متفرع ہے معرفت پر۔ اب اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا تو جو میں نے ایک آدھ مرتبہ غالباً شاید یہاں بھی کہا ہو کہ اگر آپ دیکھتے ہوئے جائیں تو پوری دنیا میں پیغمبر کے بعد سے آج تک 1% لوگ بھی دنیا کے دشمنان اہل بیت نہیں ہیں۔ سناٹا آج بھی یہی کیفیت ہے کہ 1% دنیا کی آبادی کا دشمنان اہل بیت نہیں ہے۔ دشمنی معرفت کے بعد ہوگی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا، کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی عہد ایسا نہیں گزرا جس میں 1% سے زیادہ لوگ، 1% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، 1% بھی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں لوگ دشمنان اہل بیت ہوں۔ اگر 4 لوگوں کو دیکھ لیا جائے تو اس سے زمانہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ 1% بھی دنیا کی آبادی کا دشمنان اہل بیت ہو۔ نہیں، جب جانتے ہی نہیں تو دشمنی کیسی؟ بھئی آج آپ کہیے کہ یورپ، کہاں جائیے یورپ، یہی کہیے آپ اپنے وطن میں کہ جتنی آبادی یہاں پر ہے یہ سب دشمنان اہل بیت، کیسے کہہ رہے ہیں؟ ذرا جا کے پوچھیں تو علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو گا، ہمیں کیا پتا کون ہے؟ تو دشمن کیسا؟ نہ جاننا دشمنی پر دلیل نہیں ہے، نہ جاننا دشمنی پر دلیل نہیں ہے، عدم معرفت عدم محبت کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ کریں، عدم معرفت بغض و دشمنی پر دلیل نہیں ہے، وہ پہچانتے ہی نہیں ہے۔ اگر پہچان لیتے تو دشمن نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر پہچان لے تو پھر دشمن نہیں رہ سکتے۔ ہاں، وہ میں نے عرض کہ 1% پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر 1% تو لوگ ایسے آپ مان لیجئے دنیا میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، 1% وہ آبادی دنیا کی ہوگی جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، ورنہ اس سے زیادہ لوگ دشمنان اہل بیت دنیا میں ہیں ہی نہیں، نہ تھے کبھی۔ آج بھی وہی کیفیت ہے، جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ اب جب نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے تو جتنی ان کی غلطی ہے
صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اگر دنیا والے اہل بیت کو نہیں جان رہے اور نہیں پہچان رہے تو جتنی ان کی غلطی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ ہماری غلطی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے جناب امام رضا سلام اللہ علیہ کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ اسے اٹھا کر کے دیکھ لو، اس زمرے میں سوچیں کہ جناب امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ امام کا ایسا ہے چونکہ امام کی لفظیں ہیں، ایک ایک لفظ ایسی جس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے، میں صرف دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ خدا ایسے بندے پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے نا کلام و صعب مستصعب، کہ ہمارا کلام بہت سخت ہے، کیا ان کا امر مر جاتا ہے جو بندہ زندہ کرے گا؟ دیکھ رہے پھر سناٹا۔ اور جو جملے امام کے اگر کوئی خطیب کہے تو آپ ایک مصیبت پیدا کریں، لیکن وہ امام کے جملے، رحم اللہ عبدا، خدا ایسے بندے پر رحم کرے، احیا امرنا، جو زندہ کرتا ہے ہمارے امر کو۔ فوراً سوال کیا گیا، جیسے آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے فوراً وہاں بھی سوال کیا گیا، قیلا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ چونکہ سوال ہے، سوال برانگیز ہے جملہ، کہ مطلب کیا مر گیا آپ کا امر مردہ ہے جو کوئی زندہ کرے گا؟ امر اہل بیت ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کے امر کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر جا کے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر جا کے مومنین کو سکھاتا ہے، نہیں مسلمانوں کو سکھاتا ہے، نہیں گھر والوں کو سکھاتا ہے، نہیں محلے والوں کو سکھاتا ہے، نہیں ناس میں اچھے برے الٹے سیدھے آڑے ترچھے سب شامل ہیں۔ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، وہ جا کے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو امام نے کہا بہت عجیب گفتگو ہے، فرماتے لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے۔ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ امام کا بنایا ہوا کلیہ کوئی غلط ہو جائے؟ نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں ہوتا۔ لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا، لو کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں۔ عربی میں اگر کو دو لفظوں سے بیان کیا جاتا ہے، ان اور لو۔ ان آتا ہے وہاں جہاں امکان ہے، لو وہاں پر ہے جہاں پر اقام نہیں ہوا۔ مثلا لو علم الناس یعنی لوگوں نے اب تک نہیں جانا، ان ہوتا اگر جان لیں، لو یعنی اب تک نہیں جانا لوگوں نے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیتے تو ہمارا اتباع کرتے، یعنی نہیں جانا۔ اگر نہیں جانا تو غلطی کس کی ہے؟ ان کی غلطی تو اپنی جگہ ہے، جو کچھ ہے کیوں نہیں جانا، لیکن ہماری غلطی بھی تو ہے، کیونکہ امام یہی کہہ رہے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس۔ میرے عزیزوں، میں بہت سنجیدگی سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہ موضوع سے ہٹ کر کے ہے لیکن مزید یہ کہ جملے کی حد تک آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، آج تک اپنی اتنی بڑی زندگی میں کبھی ہم نے کسی انسان کو خلوص سے بیٹھ کر کے اہل بیت کی سیرت سمجھائی؟ اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے یونیورسٹی میں، اپنے جاب پر، اپنے دکان پر، کہیں پر بھی ہمارا کوئی دوست ہو، اس کو آؤ بیٹھو چائے پیتے ہیں، تمہیں ہم ایک واقعہ سناتے ہیں اہل بیت کا، یعنی اس کی یہ ہدایت کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ آخر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ مقصر نہیں ہیں، ہم بھی مقصر ہیں کہیں نہ کہیں۔ توجہ کریں،
توجہ کریں، ہم بھی مقصر. کل اگر ایسے پوچھ لیا گیا کہ تم نے کتنے لوگوں کے سامنے ہم کو پہچانوایا تھا، جواب پہچانوائے گا کون؟ کوئی کب؟ جب خود پہچانے، کم از کم خود معرفت حاصل کرے کم از کم. آج ائمہ طاہرین کی معرفت ہمارے پاس کتنی ہے؟ جتنا پاسپورٹ پر لکھی رہتی. ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کی ماں کا نام، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے، ایک آدھ واقعات. اور اگر کسی کو اتنا یاد ہو تو بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کیوں اس طریقے سے؟ سب سے زیادہ بیان ہونے والے امام دو ہیں ہمارے معاشرے میں. سب سے زیادہ بیان ہونے والے امام جناب امیر، جناب سرکار سید الشہداء. خود ان دو اماموں کی معرفت ہمیں کتنی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اور وہ امام کہ جس کی زندگی ہمارے لیے ٹائٹل بن رہی ہے، عنوان بن رہی ہے، جس کی زندگی عنوان بن رہی ہے، کتنی معرفت ہمیں مولا کائنات جناب امیر کی. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ مولا کی شجاعت بتاؤ کیسی تھی، فوراً ذہن جائے گا خیبر و خندق. ہے یا نہیں ہے؟ فوراً ذہن جائے گا خیبر و خندق. اس سے آگے علی کی شجاعت کو ہم سوچ نہیں پا رہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ معرکۃ العراش، شجاعت مولا کائنات کی. باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا، اور خطیب کیسے کیسے آج اکھاڑ رہا ہے خیبر کو پتہ ہی نہیں. پوری رات گفتگو اس لفظ پر ہو رہی ہے. یہ کیا چیز ہے آخر؟ خیبر کے در علی کی شجاعت کا کوئی کارنامہ ہے؟ توجہ کریں. کتنا یہ مولا کی شجاعت ہے، کوئی بڑا کارنامہ ہے؟ آپ سوچیں. یہ بلکہ ہمارے استاد نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ معجزات سے ائمہ کو پہچاننا معرفت کا نقص ہے. معجزات کے ذریعے سے انہیں پہچاننا معرفت کا نقص ہے، چونکہ معجزات بہت چھوٹے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہاں مولا کائنات کی شجاعت کے لیے باب خیبر، مولا کائنات کی شجاعت کے لیے مرحب و انتر، یہ کوئی چیز ہے مولا کائنات کی شجاعت کے لیے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ لیکن ہم مجبور ہیں کسی جگہ تک. کیوں؟ ہم اس سے آگے سوچ نہیں پا رہے مثلا. ورنہ جس کی ابرو کے اشارے پر زمین اور آسمان جگہ چھوڑ دیں، وہ باب خیبر میں کیا محدود ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. توجہ میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہمارے بچے معرفت کے میدان میں قدم رکھیں، اور معرفت خطیب سے نہ مانگے، خود مولا سے مانگے. اب دیکھیں ہمیں دعا سکھائی گی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار تو مجھے اپنی معرفت دے. عجیب ہے، یعنی بعض چیزیں سیکھنے سے نہیں مل رہی بلکہ عطا ہے جو ہو رہی ہے. توجہ کیجئے. اس میدان میں آخر کیوں پیچھے ہیں ہم؟ تو مجھے اپنے نفس کی معرفت دے، اپنی معرفت دے. اگر تو نے اپنی معرفت نہ دی تو ہم تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے. تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر. اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت نہیں دی تو ہم تیرے حجت کو نہیں پہچان پائیں گے. تو مجھے اپنی حجت کی معرفت دے. اگر تو نے نہیں دی تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے. یہ دعا کہی گئی ہے ہم سے پڑھنے کے لیے. دعا کے معنی یہ دعا خالی یوں ہی ہوا میں نہیں ہے. دعا کا مطلب یہ کہ ایسا ہوگا، راتوں کی تاریکی میں اٹھو، اکیلے بیٹھو، سجدے میں سر رکھو اور کہو اے خدا علی ہمیں علی کی معرفت عطا کر دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مولا کی معرفت عطا ہوتا ہے کہ نہیں. اے خدا علی تو مجھے علی کی معرفت عطا کر دے. ہم کیا پہچانوائیں گے مولا کائنات کو، یا کوئی کیا پہچانوائے گا مولا کائنات کو، یا کسی بھی امام کو کوئی کیا پہچانوائے گا؟ وہ خود پہچانوائے گا.
العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو کدورتوں سے پاک کرو، شکیات سے پاک کرو، نفرتوں سے پاک کرو، بغض سے پاک کرو، کینے سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو۔ جتنا یہ دل پاک ہوتا جائے گا اتنا انوار معرفت انسان کے اوپر پروردگار کی طرف سے آتے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو یعنی میرے پاس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بیان کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کم از کم آپ دعا ہی کریں گے میرے لیے کہ پروردگار مجھے معرفت عطا کرے۔ اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میرے عزیزو آپ سے، اگر کوئی اہل بیت کو پہچان لے اپنی بساط کے مطابق، وہ کیسے ہیں ان کے اعتبار سے تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایسا مثلث بنا دیا پیغمبر نے جہاں تیسرا چوتھا داخل ہی نہیں ہوتا کہ یا علی خدا کو یا میں نے یا تم نے، مجھ کو خدا نے یا تم نے، اور تم کو یا خدا نے یا میں نے، اس کے علاوہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ان کی حیثیت سے ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت سے معذب ہیں کہ جتنا پہچان سکتے ہیں اتنا پہچانے، اور پھر وہ خوب عطا کرتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم آئے اور اس کے بعد پہلے وہ پی ایچ ڈی کر لے اور پھر چلے مولا کو پہچاننے کے لیے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ کوئی کھیت میں کام کرتا ہوا انسان بھی معرفت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ جناب آیت اللہ مرعشی نجفی علی اللہ مقامہ نے خواب دیکھا کہ بزم سجی ہوئی ہے شعراء کی، اور اس میں مولا کائنات تشریف رکھتے ہیں، اور مولا نے کہا کہ شہریار اپنے شعروں کو پڑھو۔ یہ شہریار ایک ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد شعروں کو پڑھا، ان کی آنکھ کھل گئی، ایک شعر یاد ہو گیا انہیں۔ اب انہوں نے جب آنکھ کھلی تو چونکہ ایک مرجع وقت ہے، ایک عارف باللہ ہے کہ معمولی انسان نہیں ہے، جانتا ہے کہ خواب میں اگر امام آئے ہیں تو امام ہیں، چونکہ شیاطین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خواب میں بھی ان کی شبیہ بن سکیں، ان کی شبیہ بن سکیں۔ صبح اٹھے، کہا کہ یہ بتاؤ شہریار نام کا شاعر کون ہے؟ لوگوں نے ڈھونڈا شہریار، کہا کہ نہیں یہاں تو کوئی نہیں، کہا نہیں معلوم کرو، بہت پتہ چلا ادھر ادھر کرنے، کوئی شاعر ہو ہی نہیں سکتا، کم از کم اتنا یقین تو ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، چونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اس نے مولا علی نے اس سے کہا ہے پڑھنے کے لیے، معلوم کرو کوئی شاعر ہے۔ پتہ چلا تبریز میں، تبریز قم سے کافی دور کا فاصلہ ہے، کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے قم سے، وہاں کوئی ایک لڑکا ہے اس زمانے میں شہریار نام کا کہ جو شاعر بھی ہے، کہا بلا اس کو۔ اب وہ بلاخر آغا کا حکم تھا، بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے اس کا وہ شعر پڑھ دیا اس کے سامنے۔ وہ گھبرا گیا کہ یہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ ہم نے پورا خواب بتایا کہ ہم نے مولا کائنات کو اس طرح خواب میں دیکھا ہے، اور وہ ایک اس کا قصیدہ ہے جو معرکۃ العرب بنا، چند اشعار ہیں مولا کائنات کے لیے جو معرکۃ العرب بنے۔ کیسے؟ نہ کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے نہ کچھ ہے، لیکن بس کچھ انوار الہیہ ہیں کہ جو اس کے اوپر تشریح کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ علی ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را کہ بما سوا فکندی ہمیشہ یہ ہمارا۔ یہ اس کا مطلب ہے اس قصیدے کا کہ اے علی آپ کون سی آیت ہے پروردگار عالم کی، کون سی ایسی رحمت کی نشانی ہے جس نے پورے عالم کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ ایک سے بڑھ کر کے ایک شعر اس کے اندر موجود ہے، اب وقت نہیں ہے نہ مجھے یاد ہے کہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ اسی میں کہتا ہے کہ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، توجہ کیجئے گا، اے دل اگر تو خدا شناس ہے تو ساری چیزوں کو خدا کی علی کے چہرے پر دیکھ۔ عجیب ہے، دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، ہم نے علی کے ذریعے سے پہچانا ہے علی کی قسم خدا کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
ہم نے خدا کو علی کی قسم خدا کے ذریعے علی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک شاعر ہے, ایک لڑکا ہے جو یہ شعر کہہ رہا ہے, جو آج بھی معروف ہے ایران کے اندر یہ شعر. نہ خدا توا نمش خواند, نہ بشر توا نمش گفت. نہ اس انسان کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں اور نہ اس انسان کو بشر کہہ سکتے ہیں. متحیرم چے نامم شہ ملک لا فتارا. ہم اس بات پر متحیر ہے کہ اس بندے کو نام کیسا دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان مولائے کائنات کی معرفت میں اترے تو متحیر ہو جاتا ہے کہ آخر یہ بندہ کیسا ہے, یہ بندہ کیسا ہے. بس میں بات کو اسی جگہ پر تمام کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا وقت شاید کچھ زیادہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. انسان متحیر ہے کہ آخر یہ بندہ کیسا ہے, کیسا انسان ہے یہ. پوچھا گیا تھا نا کوثر نیازی سے کسی کے فرق کے بارے میں کہ ان میں اور علی میں فرق کیا ہے, تو یہ وہ اس کے خلاف ہے جو میں نے دن میں کہا تھا کہ لا یقاس بین احد. لیکن جو کہ کلام غیر معصوم ہے یا ایک انسان کا کلام ہے, میں آپ کے سامنے کہا فرق کتنا ہے. اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے, اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے, اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتے. کس منزل پر ہے یہ بندہ خدا. اور بس میں بات کو اسی جگہ پر روک رہا ہوں, آخری جملے, اور میں سوچا کچھ اور تھا لیکن اب اس وقت گنجائش نہیں ہے بیان کرنے کی. ایسا انسان کہ جہاں واقعاً انسان اگر معرفت نہ رکھے تو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے انسان. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود انہوں نے کہا ہے. ماہ رجب کی دعائیں دیکھیں, ماہ رجب میں ایک دعا ہے جو جناب امام زمان سلام اللہ علیہ کی طرف سے آئی ہے, جس کو پڑھنے کی علماء نے تاکید کی. اس وجہ کس طریقے سے فضائل بیان ہو رہے ہیں ان لوگوں کے, انہی لوگوں کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے. عجیب تنی ترجمہ کرتے بھی انسان ڈرتا ہے. اس طرح اس منزل پر ہے یہ افراد. لیکن اللہ انہوں نے دوسروں کی توحید کو بھی بچایا, اپنی معرفت بھی عطا کی. چونکہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو زیارت جامعہ میں کہ تدعون الی اللہ, یا اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. کبھی کوئی دعوت ان کی ایسی نہیں ملے گی جو اپنی طرف بلا رہے ہوں. نہیں, جب بھی یہ بندوں کو بلاتے ہیں تو خدا کی طرف بلاتے ہیں. توجہ کیجئے, زیارت جامعہ کے جملے ہے تدعون الی اللہ. اب یہ اور بات ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف گیا وہ انہی کے راستے سے گیا. توجہ کریں, چونکہ ان سے ہٹ کر کے کوئی ذہنی مخلوق تو ہو سکتی ہے خدا, لیکن تصور الہی صحیح نہیں ہو سکتا اگر بندہ ان کے راستے سے ہٹ جائے. کیسے, وہ کبھی اور انشاءاللہ. بس اسی جگہ پر روک رہا ہوں. جناب امیر کی ایک دعا ہے کہ جو بیان کی ہے, مفاتی کے اندر بھی موجود ہے. کفا بعزا ان اکون لک عبدا. پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. عجیب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ دوسروں کی توحید بچا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ دوسروں کی توحید بچا رہے ہیں. کفا بعزا ان اکون لک عبدا. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے عزیزو, آج بھی وہ خدا موجود ہے, کہیں گیا نہیں ہے, نہ ریٹائر ہوا ہے اور نہ اس نے استعفیٰ دیا ہے. آج بھی وہی خدا ہے. اگر عزتیں لینا ہے تو خدا کی بندگی میں ملیں گی. مولا کائنات کیا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. مولا کائنات کی عزت جو پوری کائنات کی عزت اور آبرو ہے, وہ اپنے لیے کہہ رہا کفا بعزا ان اکون لک عبدا. میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. اور میرے فخر و افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد.
بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اور اس کے بعد ایک دعا کی، اور عجیب دعا کی، اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. فرماتے انت کما احب. عجیب ہے یہ جملہ، سوائے مولا کائنات کوئی نہیں کہہ سکتا. انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. عجیب ہے، ایسا عجیب جملہ ہے جو سوائے علی ابن ابی طالب کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اے میرے عزیزو، کیا مولا کائنات کی دعا سے ایک راستہ نہیں مل رہا کہ ہم بھی یہی دعا مولا کائنات سے کرنا شروع کر دیں؟ یا علی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. آپ ویسے مولا ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا غلام بنا لے جیسا آپ چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل.